يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے تمہارے اوپر بے پناہ احسانات کیے، اب ان احسانات کا تفصیلی ذکر یہاں سے خداوند قدوس شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم بھی تھا، اور جس کو اقوام عالم یعنی کہ پوری دنیا کا امام اور رہنما اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، تاکہ وہ اللہ کی بندگی کرے بھی اور دوسروں کو بندگی پر لائے بھی۔ لیکن جب مسلسل بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبری آتی رہی، رسول ادھر ہوتے رہے، تو اور اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر پانی کی طرح برستی رہی، تو یہ اس نعمت کی ناقدری کر بیٹھے اور بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی غلط فہمیوں کے شکار سے انہیں بچانے کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے تم کو سب لوگوں پر فضیلت دی تھی، تمہارے اوپر بڑے انعامات کیے تھے، لیکن ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمارے درمیان تو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے صلحاء گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہمارے درمیان گزرے ہیں، تو ہم تو نجات پا ہی جائیں گے، یعنی ہم چاہے کیسے بھی کام کریں، ہم کتنے ہی غلط کاموں میں مبتلا ہو، ہماری نجات تو ہو ہی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یعنی تمہارے ذہنوں میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان پیغمبر ہیں، ہمارے درمیان بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہماری یہ لوگ سفارش کر دیں گے تو ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں صرف اعمال کی بات ہوگی۔ اگر تم درست چلو گے تو ٹھیک ہے، اگر درست نہیں چلو گے تو پھر تمہیں حساب دینا پڑے گا، کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، جس طریقے سے دنیا کے اندر آدمی اگر کسی افسر کے سامنے، کسی عہدیدار کے سامنے، کسی ادھیکاری کے سامنے کوئی اپنا کام کرانا ہو تو آدمی اس کے لیے سفارشیں ڈھونڈتا ہے کہ کسی سیاسی آدمی کی سفارش مل جائے، کسی جاننے والے کی سفارش مل جائے تاکہ کام ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہماری سفارش تو ہمارے انبیاء یہ لوگ کر ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ اس دن کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر کسی کا کچھ کام نہیں ہوتا تو وہ رشوت دیتا ہے، رشوت دے کر کے اپنا کام نکال لیتا ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جب آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لے گا، اگر ہم اس میں پھنس گئے تو رشوت دے کر کے ہم چھوٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔
مدد اس کس بات کی نہیں کی جائے گی؟ یعنی جو ان کو عذاب سے بچا سکے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو بدترین عذاب دیتے تھے، چکھاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرعون کے زمانے میں پیدا کیا۔ فرعون کہا جاتا ہے مصر کے بادشاہ کو۔ جتنے بھی مصر کے اندر بادشاہ گزرے ہیں ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جس طریقے سے روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، اسی طریقے سے فارس کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اسی طریقے سے ہمارے یہاں ابھی قریب میں ہی جیسے حیدرآباد وغیرہ کا علاقہ ہے تو دکن کے علاقے میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو نظام کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جو مصر کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا رامیس، فرعون رامیس، رامیس دوم۔ اس رامیس دوم کے یہاں تقریباً 150 اولاد تھی۔ ان 150 اولاد میں سے جو 13واں لڑکا تھا اس کا نام تھا منفتح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں فرعونوں کا زمانہ پایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ وقت تھا رامیس کا۔ رامیس یہ جو یہاں آ رہا ہے کہ جب ہم نے وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو یہ بات ہے رامیس کے زمانے کی، کیونکہ رامیس نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک آگ ہے جو بیت المقدس سے نکل کر کے مصر کی طرف آ رہی ہے اور مصر کے تمام گھروں کو اس نے جلا ڈالا، لیکن اس آگ میں اسرائیلی بچ گئے۔ تو اب اس نے فرعون نے یہ کیا کہ اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو، ان سب کو اکٹھا کیا، اپنے دربار میں بلایا، ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ تو ان میں سے کسی نجومی نے یہ بات اس کو بتلائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے فرعون جو بنی اسرائیل کے اندر بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو عورتوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یا اسی طریقے سے ان سے اپنے حکومت کے کام کاج لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت کو تو یاد کرو کہ جب تم فرعونیوں کے سامنے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جو تم کو اس طریقے کی سزائے دیتا تھا کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈال دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے بگاڑ لیتا تھا۔ تو اس وقت کو یاد کرو تمہارے کتنے مشکل دن تھے وہ۔ اب تم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں اپنا رہے اور ہٹ درمی کی جو صورت تم نے بنائی ہوئی ہے، تم اپنے اوپر ان احسانات، غلامی کا توق تمہارے گلے میں ڈلا ہوا تھا۔ اس وقت کو یاد کرو، ہم نے تو تمہیں اس غلامی سے نکالا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ساری صورتحال میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی کس میں؟ کہ تمہیں عذاب دیتا تھا اور لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھا اور اسی طریقے سے لڑکیوں کو زندہ رکھ دیتا تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں تھیں، تمہارا بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں سے ایک دوسرے احسان کو جو بنی اسرائیل کے اوپر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور چنانچہ ہم نے تم سب کو بچا لیا، تم سب کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں
یہ لوگ بنی اسرائیل غلامانہ زندگی گزار رہے تھے اور ان کے اوپر رات دن ظلم ہو رہے تھے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل محنتیں کی اور ان کو کہا کہ تمہیں اپنے آبائی وطن جانا چاہیے، مصر سے نکل کر کے فلسطین جو ہمارا آبائی وطن ہے وہاں ہجرت کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی اندھیرے میں لے کر کے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے لگے، لیکن رات کا وقت تھا، آج کے وقت کی طرح روشنیوں کا انتظام تو تھا نہیں، تو وہ راستہ بھٹک گئے۔ سامنے دیکھا کہ بحر قلزوم ہے، بحر قلزوم یہ سمندر ہے جو فلسطین اور یہ اس کے علاقے کے درمیان پڑتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے رامیس کا لشکر آ رہا ہے، فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اب یہ لوگ گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ سامنے سمندر ہے، اب ہم مارے جائیں گے، اب ہمیں بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ سمندر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمندر میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد یہ فرمائی کہ سمندر کے پانیوں کو روک دیا، ان کے لیے راستہ بن کر کے تیار ہو گیا، سمندر کا پانی بالکل کھڑا ہو گیا، وہ لوگ راستہ پار کر گئے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا اور اس نے بھی دیکھا کہ راستہ سمندر کے اندر بنا ہوا ہے، فرعونی بھی اس کے اندر گھس گئے، فرعون بھی، رامیس بادشاہ بھی اور اس کے لوگ بھی۔ اب یہ سب لوگ جب اس کے اندر جیسے ہی گھسے، اللہ کی طرف سے سمندروں کو حکم ہو گیا کہ اب اپنے طریقے سے جاری ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے دوسری طرف کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر اسی سمندر کے اندر غرق ہوا ہے جس سے نجات پا کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا انعام کیا، تمہاری ایسی مدد کی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم نظارہ کر رہے تھے۔ یہ ایک بات جو میں نے بتلائی کہ یہ رامیس، یہ دو بادشاہ تھے، ایک فرعون رامیس تھا اور دوسرا اس کا بیٹا منفتح تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ رامیس کے زمانے میں، لیکن یہ سمندر میں غرق ہونے والا واقعہ جو پیش آیا یہ رامیس کے زمانے کا نہیں بلکہ اس کے بیٹے کے زمانے یعنی منفتح کے زمانے کا ہے۔ اور آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر جو لاشیں ہیں وہ ایک فرعون کی نہیں بلکہ دو فرعون کی لاشیں ہیں قاہرہ کے اندر۔ ایک تو یہ جو سمندر کے اندر غرق ہوا تھا، کیونکہ یہ اچانک موت مرا تھا اور یہ بڑھاپے کی حالت کو نہیں پہنچا تھا، تو آج بھی اس کی جو لاش رکھی ہوئی ہے قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر، وہ یہ جو فرعون ہے منفتح یہ تھوڑا تندرست نظر آتا ہے، برخلاف رامیس کے، کہ رامیس کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہوا تھا، بڑھاپے میں ہوا تھا، اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں ایک جگہ ہے ابوکر، وہاں پر کھدائی کے دوران اس رامیس دوم کی لاش ملی، اس پر تحقیق کی، ریسرچوں نے ریسرچ کیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، یعنی جو آپ کی پیدائش کے وقت میں مصر کا بادشاہ تھا، یہ اسی کی لاش ہے، اور 1886 سے میں وہ لاش دریافت ہوئی تھی، وہ آج بھی وہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چونکہ اپنی موت مرا تھا، بڑھاپے میں مرا تھا، تو یہ اس کی لاش دیکھیں گے تو دوسرے فرعون کی لاش کے مقابلے میں یہ زیادہ لاغر اور کمزور نظر آتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرعونیوں سے نجات دی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان لوگوں کو غلامی سے نجات دے دی اور یہ لوگ آزاد ہو گئے اور یہ لوگ دریا پار کر کے ادھر پہنچ گئے طور سینا پہاڑ کی طرف، ابھی فلسطین کے اندر نہیں پہنچے، جب ادھر پہنچ گئے تو اب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اے موسیٰ اب آپ کی بدولت
ہم اس دریا کو ہم نے پار کر لیا، ہم نے فرعونیوں سے نجات پا لی، غلامی کا پٹا جو ہمارے گلے میں پڑا ہوا تھا وہ نکل گیا، اب ہم آزاد ہو گئے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے آپ کو احکام ملے، آپ کو کتاب ملے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہیں طور پہاڑ کے اوپر 40 راتوں کا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ادھر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں کہی کہ آپ کتاب لے آئیے، آپ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی قانون لے آئیے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے اور یہ لوگ اکیلے رہ گئے تو ان کے درمیان ایک آدمی تھا جس کو سامری کہا جاتا ہے۔ سامری یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں پیدا ہوا اور اس کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی، اور یہ اصل میں اس کی جو والدہ تھی، اس کی جو ماں تھی، وہ زناکاری کے کام میں مبتلا رہتی تھی۔ تو یہ جو بچہ تھا یہ سامری، یہ در حقیقت اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، اس کا اصل نام موسیٰ ہی تھا، اور یہ نسل کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہی میں سے تھا۔ اب اس کی ماں نے جب اس کی پیدائش کا وقت آیا تو شرم اور بدنامی کے خوف سے ایک پہاڑ کی غار میں اس کو جنا اور وہیں پر اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کی پرورش کرتے تھے، اس کو روزانہ کھانا دینے کے لیے اللہ کی طرف سے آپ آتے تھے۔ اللہ کی قدرت کتنی عجیب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعون بچوں کو قتل کرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک اپنے سخت دشمن کے ہاتھ میں اپنے نبی کی پرورش کرا رہا ہے، اور دوسری طرف جو اللہ کا دشمن ہے اس کی پرورش حضرت جبریل کے ہاتھوں کرا رہا ہے۔ یہ خدا کی قدرتیں ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے، زیادہ بس اللہ کی قدرت اللہ ہی جانے۔ اس لیے کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس نے کیا گل کھلایا؟ وہ یہ دیکھتا تھا کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اب وہ گھوڑا جہاں بھی قدم رکھتا ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ اس مٹی کے اندر حرکت ہو جاتی ہے۔ اب حرکت ہونے کے بعد وہ اس مٹی کو جمع کرتا رہا لیکن شرارت اس کے رگ کے اندر تھی، بہت زیادہ ذہین تھا، بہت زیادہ شرارتی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو اس نے یہ کھیل کیا کہ لوگوں کو ورغلایا، لوگوں کو بہکایا کہ موسیٰ تو تمہیں چھوڑ کر کے چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری باتیں تم کو نہیں بتلائی، تمہارے معبود کے بارے میں تمہیں صحیح نہیں بتلائی۔ اس نے یہ کارنامہ کیا کہ اس مٹی سے ایک بچڑا تیار کیا، چونکہ اس مٹی کے اندر حرکت ہوتی تھی تو اس سے آوازیں نکلتی تھی۔ اس نے بچڑا بنا کر کے تیار کیا، لوگوں کو یہ کہا کہ آؤ تمہارا معبود تو یہ بچڑا ہے، اور لوگوں کو گوشالہ کی عبادت پر لگا دیا، گائے کی پوجا پر لگا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو کتاب کا مطالبہ کر رہی تھی، اور یہ تو آنے کے بعد ان کی تو حالت الٹی ہے، تو شرک کر بیٹھے اور ایک بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری بات کو ذکر فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود بھی کہ تم نے کیسے گل کھلائے، تم حرکتوں پر حرکتیں کر رہے ہو، باز تم نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تھا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرنے والے بنو، تاکہ تمہیں اس لیے معاف کیا تھا تاکہ تمہارے اندر احساس ہو کہ اللہ کی ذات کتنی کریم ہے، کتنی رحیم ہے،
تاکہ تم ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کرو اور تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات دی، والفرقان، اور ہم نے حق اور باطل کے درمیان حق اور باطل کو پرکھنے کا ایک معیار دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ سکو۔ کہ ہم نے تو تمہارے لیے کتاب نازل کی، ہم نے تمہارے لیے کتاب بھیجی تاکہ تم اس کو پڑھ کر کے تم ہدایت پر آ جاؤ اور تم اللہ کے احکام کو سیکھ کر کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکو۔ تو ہم نے تم کو کتاب دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کتاب کو درکنار کر کے ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، اے میری قوم، تم نے تو بچڑے کو معبود بنا کر کے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تم نے گائے کی عبادت شروع کی ہے اور گائے کو پوجنے تم لگے ہو، بچڑے کی عبادت تم کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اس سے نفع ہو جائے گا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے میں موسیٰ کا یہ نقصان ہو جائے گا، ہارون کا نقصان ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی شان کو گھٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہو، تمہیں اس کی بدترین عذاب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اگر تم باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ اب تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو، اور توبہ کی یہ شکل بتائی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، تم آپس میں قتل کرو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ توبہ کا یہ طریقہ متعین کیا گیا کہ جو لوگ بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو وہ لوگ قتل کرے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، یا یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ان لوگوں کی توبہ کا یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا، ان لوگوں نے اس طریقے کو اپنایا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم اب توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جس نے گناہ نہیں کیا ہے وہ اس کو قتل کرے جس نے گناہ کیا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر حضرت ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کی توبہ قبول کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تمہاری حرکتیں اتنی زیادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو دیکھو، اللہ کی نظر کرم تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے تمام چیزوں کو بھلا کر کے تمہیں معاف کر رہا ہے۔ تم نے کتنا ظلم کیا اور تم کو معاف کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں یہودیوں کے سامنے قرآن کریم بیان کر رہا ہے، مدینے کے یہودیوں کے سامنے، کیونکہ میں نے بتلایا تھا کہ مکے کے اندر زیادہ تر آبادی کن لوگوں کی تھی؟ مشرکین کی، اور مدینے کے اندر زیادہ آبادی تھی اہل کتاب کی، یعنی جن کا تعلق کسی نہ کسی بھی طریقے سے مذہب سے تھا، اللہ سے تھا، ان کے پاس توریت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے، اگرچہ توریت کے اندر انہوں نے بہت ساری تبدیلی کر ڈالی تھی، وہ سارے احکام بدل دیے، لیکن جیسی بھی تھی ان کے پاس کتاب تھی، آسمانی دین تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ احسان یاد دلا رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آئی، پھر ان لوگوں کو کیوں یاد کرائی جا رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ داداؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ کرم کرتا، اگر تم کو نہ بچاتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں، تو تمہیں تو غلامی سے نجات ہی نہ ملتی، تمہیں تو ذبح کر کر کے جو فرعون مار ڈال رہا تھا، تمہاری نوبت ہی نہ آتی کہ تم جزیرۃ العرب کے اندر آباد ہو سکو۔
تمہیں نکلنے ہی نہیں دیتا، تمہیں نجات ہی نہیں ملتی اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا۔ اللہ نے تمہارے اوپر کرم کیا، تم کو تمہارے باپ داداؤں کو وہاں سے نکالا، کم سے کم یاد تو کرو کہ تمہارے باپ داداؤں کے اوپر کیسے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں۔ کیونکہ آدمی جو زندہ رہتا ہے وہی اپنے باپ داداؤں ہی کی تو بدولت ہے۔ اگر کسی کے باپ دادا کے پاس مال و دولت ہے تو اس کا نفع اس کی اولاد اٹھاتی ہے، اور یہ لوگ اٹھا رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم ان لوگوں کو کہتا ہے کہ تمہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکے کے والوں کے مقابلے تمہیں پہلے ہی ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری کتابوں کے اندر قرآن کریم کی تصدیق تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئیں گے اس بات کی خبر تھی۔ لیکن الٹا ہو رہا ہے کہ مکے والے تو ایمان لا رہے ہیں اور تم لوگ ہٹ دھرمی پر ہو، تم لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تمام احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے مسلسل۔ اس کے بعد بھی کئی رکوع تک ابھی یہ سلسلہ چلے گا کہ حضرت کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے احسانات کیے اور ان لوگوں کے کیسے کیسے مطالبات رہے، کیسی کیسی فرمائشیں رہی، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ، کہ حضرت موسیٰ سے یہ کہہ بیٹھے کہ ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھا دیں، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں۔ کتنے بیہودہ سوالات یہ لوگ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے یہودیوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے اوپر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، تمہارے درمیان سب سے زیادہ رسول بھیجے ہیں، تمہیں دنیا کی حکومتوں سے نوازا ہے، تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے۔ عرب کے اندر کیا تھا؟ عرب کے اندر تو پیداوار تک نہیں ہوتی تھی صحیح طریقے سے، اور جو یہ شام کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، بہت خوشحال علاقہ تھا، اور اسی علاقے کے اندر تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بسی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جو اولاد ہوئی ان میں سے حضرت اسماعیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا وہ عرب کے علاقے کے اندر بسایا۔ عرب کا علاقہ بالکل بنجر علاقہ جہاں پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بسی وہ شام کے، فلسطین کے، اور یہ جو اتنا ادھر کا علاقہ ہے اس علاقے کے اندر بسی۔ عرب کے مقابلے اس علاقے یہ ہرا بھرا علاقہ ہے، پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت بھی دی تھی، حکومت بھی دی تھی، عزت بھی دی تھی، سب چیزوں سے ان لوگوں کو، وہ کوئی تھوڑے وقت کے لیے نہیں بلکہ کئی ہزاروں سال تک انہیں دنیا کا امام بنا کر کے رکھا، انہیں دنیا کا مالک بنا کر کے رکھا۔ لیکن آج جب اسماعیلیوں کے درمیان ایک نبی ہو گیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو یہ کتنے بڑے احسان فراموش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے جگہ جگہ ان کے احسانات یاد دلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم اپنے اوپر احسانات کو یاد کرو اور قرآن کریم کو حق کتاب جانو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ بس آج کے لیے صرف انشاءاللہ جو رہ گیا ابھی آگے چلے گا۔